حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ بڑھ گیا اور باغیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تو حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ یہ لوگ بیت المال اور خلیفہ کے گھر کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ جنگ نہ کریں، کیونکہ وہ امت محمدیہ کے خون بہانے کے قائل نہ تھے۔ ان کے صبر اور حلم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر ان باغیوں نے ان کے گھر میں گھس کر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ جب خبر پھیلی تو مدینہ میں اورام مچ گیا، لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، مگر باغیوں نے جنازہ پڑھنے اور عام تدفین سے روک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت سخت غمگین تھے، ان پر امت کا بوجھ آن پڑا تھا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ حضرت علی جنازے کے قریب نہ جا سکے کیونکہ باغی موجود تھے، اور کچھ نے کہا کہ انہوں نے حالات کو دیکھ کر تدفین میں شرکت نہ کی تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان خلیفہ راشد تھے، ان کا خون کرائے گا نہیں جانا چاہیے، لیکن مدینہ میں امن قائم رکھنے کے لیے وہ خاموش رہے۔ کچھ صحابہ جیسے حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی نے آپ کی معصومانہ شہادت پر افسوس کیا، مگر باغیوں نے ان کی لاش تک رسائی گو کے رکھی۔ حضرت عثمان کی تدفین رات کے وقت کی گئی تاکہ فتنہ نہ پڑے۔ حضرت علی نے بعد میں افسوس سے فرمایا کہ اگر وہ اس وقت کچھ کرتے تو مدینہ میں قتل عام ہوتا، اس لیے انہوں نے مصلحتاً خود کو روک لیا۔ حضرت علی نے اپنے خطبوں میں بار بار فرمایا کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے اور ان کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا فتنہ یہی اٹھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے، لیکن باغیوں نے خود کو علی کے لشکر میں شامل کر لیا اور حالات مزید الجھ گئے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت علی نے آپ کی معصومانہ شہادت پر افسوس کیا، مگر باغیوں نے ان کی لاش تک رسائی گو کے رکھی۔ حضرت عثمان کی تدفین رات کے وقت کی گئی تاکہ فتنہ نہ پڑے۔ حضرت علی نے بعد میں افسوس سے فرمایا کہ اگر وہ اس وقت کچھ کرتے تو مدینہ میں قتل عام ہوتا، اس لیے انہوں نے مصلحتاً خود کو روک لیا۔ حضرت علی نے اپنے خطبوں میں بار بار فرمایا کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے اور ان کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا فتنہ یہی اٹھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے، لیکن باغیوں نے خود کو علی کے لشکر میں شامل کر لیا اور حالات مزید الجھ گئے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی اس بات کا مطالبہ کیا کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، مگر حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے امن قائم ہو پھر قصاص ممکن ہے۔ ان کے اس موقف سے کچھ لوگ ناراض ہوئے اور جنگ جمع کی نوبت آئی۔ اس جنگ کی جڑ بھی حضرت عثمان کی شہادت ہی بنی۔ حضرت علی نے ہر موقع پر کہا کہ عثمان کا خون میرے دل پر بوجھ ہے، مگر میں وہ قدم نہیں اٹھا سکتا جو امت میں مزید خون بہائے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو عثمان کے قاتل ہیں وہ میرے لشکر میں بھی چھپے ہیں، اور اگر میں آج کسی کو سزا دوں تو میرے ہی سپاہی بغاوت کریں گے۔ تاریخ میں یہ واقعہ بڑا نازک موڑ تھا۔ حضرت علی کی سیاست عدل اور حکمت پر مبنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ابھی سختی کی تو اسلام کی جڑیں ہل جائیں گی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت علی نے عثمان کے جنازے میں دعا دی اور ان کے لیے مغفرت طلب کی، اگرچہ وہ خود جنازہ پڑھانے نہ جا سکے کیونکہ مدینہ کا ماحول باغیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں عثمان کے لیے رویہ ہوں جیسا کوئی بھائی بھائی کے لیے روتا ہے۔ حضرت علی نے بعد میں فرمایا کہ میں عثمان کے لیے رویہ ہوں جیسا کوئی بھائی بھائی کے لیے روتا ہے۔ حضرت علی نے بعد میں فرمایا کہ عثمان پر ظلم ہوا اور ان کا حق چھینا گیا۔ ان کی شہادت پر فرشتے بھی روئے اور زمین نے بھی لرزہ محسوس کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچاؤں گا، مگر افسوس کے حالات نے اجازت نہ دی۔ حضرت عثمان کی تدفین جنت پر بقیع کے باہر ہجوم کے مقام پر کی گئی، جہاں باغیوں نے قبر کے پاس پہرا دیا۔ حضرت علی نے اس کے بعد امت کو بار بار کہا کہ فتنہ سے بچو، یہ امت کے اندر پھوٹ ڈال دے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس امت کا امام ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں خون بنے سے روکوں نہ کہ مزید بہاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان کا جنازہ نہ پڑھانا میرے لیے غم ہے، مگر میں نے امت کے لیے قربانی دی۔ انہوں نے بعد میں عثمان کے لیے دعائیں مانگیں اور فرمایا کہ اللہ عثمان پر رحم کرے، وہ سب سے حیاتار شخص تھے جنہیں میں نے دیکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ان کی شہادت سے اسلام کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے اور فتنہ کے دروازے کھل گئے ہیں۔ حضرت علی کو اس واقعے کے بعد زندگی بھر ملا رہا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت صبر کرتی تو وہ دن نہ آتا جب ایک خلیفہ اپنے گھر میں شہید ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ لوگ عثمان کی شہادت کو اللہ کے لیے آزمائش سمجھیں، مگر لوگوں نے اسے فتنہ بنا لیا۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی
کہ وہ کبھی عثمان کے خلاف زبان نہ کھولیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت علی کی حکمت یہی تھی کہ امت کو ایک رکھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو عثمان کے بارے میں برائی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں عثمان کے اہل خانہ کی کفالت بھی کی اور فرمایا کہ یہ میرا فرض ہے کیونکہ وہ میرا بھائی تھا۔ انہوں نے حسن و حسین کو حکم دیا کہ عثمان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ حضرت علی کے نزدیک عثمان کا خون امت کی امانت تھا اور وہ آخری وقت تک اس کا بوجھ محسوس کرتے رہے۔ حضرت علی کے نزدیک عثمان کا جنازہ نہ پڑھانے کا سبب خوف یا عداوت نہیں بلکہ امت کی سلامتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اگر اس وقت جاتا تو مدینہ میں قتل عام ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے قول میں فرمایا کہ اللہ کا واہ ہے، عثمان مظلوم شہید کیے گئے اور ان کے قاتلوں کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ حضرت علی نے اپنی وفات سے قبل بھی فرمایا کہ عثمان کے ساتھ جو ہوا وہ امت کے لیے ایک تباہ ہے جسے وقت بھی مٹا نہ سکے گا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں اس آزمائش پر معاف کرے، کیونکہ میں نے صلح کو جنگ پر ترجیح دی تاکہ امت باقی رہے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا ایک دردناک باب ہے جس نے امت کو دو حصوں میں بانٹ دیا، مگر حضرت علی کی بردباری اور حکمت نے اسلام کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ ان کا صبر ہی ان کی عظمت کی دلیل ہے۔